الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولوا للناس حسنا۔ عزیز ناظرین کرام، یکم مئی بین الاقوامی سطح پر یوم محنت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ دن ان مزدوروں کی یاد میں منایا جاتا ہے جو یکم مئی سن 1886 کو امریکہ کے شہر شکاگو میں اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے تاجروں کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے۔ ان بیچارے مزدوروں میں سے بعض ایسے تھے جنہیں گولی مار کر جاں بحق کر دیا گیا، اور بعض ایسے تھے بیچارے جنہیں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ تو ان کی یاد میں ان شہدائے شکاگو کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ دن منایا جاتا ہے۔ یہ دن، اس کا نام لیبر ڈے بھی ہے، اس کا نام یوم محنت بھی ہے، اس کا نام مزدور کا دن بھی ہے، عالمی مزدور کا دن بھی ہے۔ اسی کی یاد میں، اسی کی مناسبت سے، یعنی پاکستان میں بھی یکم مئی کو تعطیل ہوتی ہے، چھٹی ہوتی ہے۔ پھر اس دن یعنی یکم مئی کو بڑے بڑے سیاستدان، سرمایہ کار، جو پیسے والے ہیں، وہ اپنے سے متحد یعنی مزدور لوگوں کے حق میں بیان دیتے ہیں، کوئی انعامات کا یا ان کے لیے سہولیات کا یا ان کے لیے پیکجز کا اعلان کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بہانہ کیا بنا تھا، وہ سن 1886 والا معاملہ کہ امریکہ کے شہر میں مزدوروں کو پھانسی دی گئی یا انہیں گولی ماری گئی۔ اس کے بعد یہ مزدوروں کے حق میں یہ دن بنا، اور اس دن پھر مزدوروں کے حقوق جو ہیں وہ طرح طرح بیان ہونے لگے، اور پھر اس دن ہر بندہ، ہر کوئی اس دن کی مناسبت سے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ تو دیکھیں، اسلام نے مزدور کو حق 1400 سال پہلے ہی دے دیے تھے۔ اسلام نے مزدور کے حقوق پہلے سے ہی بیان کر دیے ہیں۔ اسلام نے ہر جو صاحب حق ہے اسے اس کا حق دیا ہے، ان میں غلام ہیں یا مزدور ہیں یا غریب ہیں یا مسکین ہیں، والدین ہیں، میاں بیوی ہیں، ہر ایک کے حقوق بیان کر دیے۔ تو ان میں مزدور کے بھی حقوق بیان کر دیے گئے۔ ہمیں بجائے اس کے کہ مغربی تعلیمات کا سہارا لیں یا مغربی تعلیمات کو اپنے اندر جذب کریں، بلکہ ہمیں اسلام کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ اسلام نے کیا حق دیے مزدور کو۔ تو اسلام نے جو مزدور کو حق دیا ہے، ان میں سے پہلا یہ ہے کہ جو بھی آپ معاہدہ کریں مزدور کے ساتھ، جو بھی آپ کی اس کے ساتھ کمٹمنٹ ہو، تو اسے آپ مکمل کریں، آپ اسے پورا کریں، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 3 بندے ایسے ہیں کہ ان سے میں قیامت والے دن خود جھگڑا کروں گا۔ کون کون سے ہیں؟ پہلا وہ بندہ ہے کہ جس نے میرے نام کا عہد کیا، میرے نام کا وعدہ کیا، پھر اسے توڑ دیا، ثم غدر، اس عہد کو توڑ دیا، اس کے ساتھ میں خود اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خود اس کے ساتھ جھگڑا کروں۔ دوسرا وہ بندہ ہے کہ جس نے کسی آزاد مرد کو بیچ دیا، آزاد بندے کو بیچ دیا، پھر اس کی جو قیمت ہے وہ خود کھا گیا، خود ہڑپ کر گیا۔ تیسرا بندہ جس سے اللہ تعالیٰ خود قیامت والے دن جھگڑا کریں گے، وہ بندہ ہے کہ جس نے استاجر اجیرا، جس نے ایک مزدور رکھا مزدوری کے لیے، فاستوفى منہ، کام پورا لیا اس سے، کام مکمل کروایا اس سے، لیکن اسے اس کی اجرت نہیں دی۔ یہ 3 بندے ایسے ہیں، یعنی ان میں سے تیسرا بندہ کون سا؟ مزدور ہے، جس سے کام مکمل لیا گیا لیکن اسے اجرت نہیں دی اس کے مالک نے، تو اس کے مالک سے اللہ تعالیٰ خود قیامت والے دن جھگڑا کرے گا۔ تو یہ ہے مزدور کا حق۔ مزدور کے لیے تحریریں لکھنی، مزدور کے لیے، مزدور کے حق میں آواز اٹھانی بجا ہے، لیکن آپ جس مزدور کو اپنے متحد رکھتے ہیں اسے اس کی مزدوری بھی مکمل ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری دو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ خشک ہو جائے۔ تو اس لیے اسلام نے پہلا حق جو مزدور کو دیا ہے کہ اسے اس کی مکمل اجرت دی جائے۔ دوسرا حق جو ہے وہ مزدور کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اچھے اخلاق سے پیش آیا جائے، احسان کیا جائے۔ جس طرح کہ حضرت
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، آپ علیہ السلام کی 10 سال خدمت کی، تو آپ علیہ السلام نے فما قال علی افن، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی بھی اف تک نہیں کہا. یعنی حضرت انس فرماتے 10 سال خدمت کی اور 10 سالوں میں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بھی اف نہیں کہا، اور نہ ہی یہ کہا کہ یہ کام کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا. آپ علیہ السلام نے مجھے نہیں ایسا کچھ بھی کہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ علیہ السلام ہمارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے. تو ہمیں ان کی زندگی کو اپنانا چاہیے. اپنے مزدوروں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہمیں بھی اپنی زبان سے جو ہے نرم گوئی اختیار کرنی چاہیے، نرم الفاظ سے انہیں مخاطب کرنا چاہیے. اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہمیں ان کے ساتھ کوئی برا رویہ، ایسا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ وہ ہم سے تنگ ہو جائیں یا ہمارے لیے ان کے دل میں عزت کم پڑ جائے جو ہمارے لیے بد دعائیں کریں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. بلکہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے غلام کو مار رہا تھا کہ پیچھے سے مجھے آواز آئی کہ ابو مسعود، جتنا تو اپنے غلام پر قادر ہے اس سے کئی زیادہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر قدرت رکھنے والا ہے. تو حضرت ابو مسعود فرماتے کہ جیسے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو میں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی جی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، هو حر لوجہ اللہ، میں نے اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیا، اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیا، اسے آزاد کر دیا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو ایسا نہ کرتا ابو مسعود، اگر تو ایسا نہ کرتا، ہو سکتا ہے تجھے کل قیامت والے دن آگ پہنچتی، آگ چھوتی، اللہ تعالیٰ تجھ سے اس کے بارے میں سوال کرتا. تو تیسرا جو ہے، ہمیں مزدور کے ساتھ اس طرح خیال کرنا چاہیے کہ مزدور کے اوپر اتنا برڈن، اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے کہ جس کی وہ استطاعت نہ رکھتا ہو. ایسا کام نہیں لینا چاہیے اس سے جتنا وہ نہ کر سکتا ہو. اتنی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں ڈالنی چاہیے جتنی وہ اٹھا نہ سکتا ہو. کیونکہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، حضرت معرور بن سوید فرماتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ذر کو ملا ربضہ مقام پر. میں نے دیکھا کہ ابو ذر پر بھی وہی چادر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے غلام پر بھی وہی چادر ہے. میں نے جب پوچھا تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بندے کو گالی دے بیٹھا تھا، یعنی اسے کوئی آر دلا دی، اسے کوئی اس کے نسب کا تانا دے دیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر، تمہارے اندر ابھی بھی وہ حرکت ہے یا ایسی تم نے حرکت کی ہے جو جاہلیت والی ہے، جو صحیح نہیں ہے، ایسا تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو مزدور ہیں، یہ جو غلام ہیں، یہ جو نچلا طبقہ ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت بنایا ہے، تو ان کی حفاظت کرو، ان کا خیال کرو. ان کی مزدوری کیا ہے، ان کے حقوق کیا ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا جو تم خود کھانا کھاؤ انہیں بھی کھلاؤ، اور جو تم خود پہنو انہیں بھی پہناؤ، اور ان پر اتنی ہی ذمہ داری ڈالو جتنی یہ اٹھا سکتے ہیں. ایسا کام ان پر مت ڈالو جو ان پر غالب آ جائے، جو ان پر بوجھ بن جائے، جو ان کو کمزور کر دے، جو ان سے کیا نہ جائے، جو ان کی جو ہے قوت سے، ان کی طاقت سے باہر ہو. ایسے ان پر ذمہ داری نہیں ڈالنی چاہیے. تو یہ اسلام نے مزدور کو بنیادی حقوق